إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا. ہر قسم کی تعریف کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اس اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو دنیا میں بھیج کر دنیا میں پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، ہمیں اپنا مقصد سمجھانے کے لیے اس نے گاہے بگاہے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ فیصلہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، اب قیامت تک تمہیں اسی نبی کو فالو کرنا ہے، اسی نبی کے مطابق چلنا ہے، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. محترم حضرات، آج ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے، جس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون تھے. اللہ نے ہمیں وہ علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں اتنا علم دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اسی لیے آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام اور یہاں بیٹھے چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، آج پھر میں حجۃ الوداع کے خطبے کے بارے میں بیان کروں گا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پچھلے بیان میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفات کے میدان میں جو اللہ کے رسول نے بیان دیا تھا وہ بیان میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا.
آج میں بیان رکھوں گا حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے میدان میں یوم النحر یعنی قربانی کے دن میں جو بیان دیا تھا وہ بیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بیان ذرا لمبا ہے، پورے بیان کو بتانے کی کوشش کروں گا وقت ملے تو، اور نہ انشاءاللہ پھر آئندہ بیان میں ہم وہ جاری رکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد صرف 23 سال زندہ تھے، 23 ایئرز زندہ تھے. صرف اور صرف اتنے سے کم ٹائم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک پوری زندگی کے ہر حالات بتا دیے ہیں، ہر چیز بتا دیے ہیں صرف 23 ایئرز میں. جبکہ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگ سمجھے ہی نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی حکمت اور اتنا علم دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 ایئرز میں سب کچھ بتا دیے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز جو یوم النحر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو میسج دیا، ہم لوگوں کو جو پیغام دیا، یہ ایک یوم النحر کا ہے. صحیح بخاری کتاب المغازی باب حجۃ الوداع حدیث نمبر 4406 عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزمان قد استدار كهيئة یوم خلق السماوات والارض. زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے اس دن کی طرح جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا. اللہ نے سب کو معلوم ہے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان 6 دن میں سب کچھ اللہ نے سیٹ کر دیا تھا. ان میں سے یہ بھی تھا کہ کون سا مہینہ کس مہینے میں کے بعد آئے گا. 12 مہینے اللہ نے سیٹ کر دیا، کون سے مہینے کس مہینے کے بعد آئے گا. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی حالت میں آ گیا ہے. یعنی جہالت کے زمانے میں کافر لوگ ایک مہینے کو دوسرے مہینے کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے اور کسی کو اس کے بعد شمار کر کے اپنا کام چلاتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ زمانہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے. السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ بہت ہی احترام اور عزت والے مہینے ہیں. ثلاثۃ متوالیات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پہ لگاتار ایک کے بعد ایک آتے ہیں. ذوالقعدۃ وذوالحجۃ والمحرم. ذوالقعدہ حرمت والا مہینہ ہے، ذوالحجہ حرمت والا مہینہ ہے، اور محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے. ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان. اور رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، یہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان مہینوں کی عزت کی جائے، ان مہینوں کی عزتوں کو پامال نہ کیا جائے. ان مہینوں میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو مسلمانوں کے لیے حرام ہے وہ کام کرنا. لیکن ہمیں کیا حرام ہے، ان مہینوں میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217 میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی کریں یا نہ کریں، لڑائی کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایسے تو چاہے تم حرمت والا مہینہ لو یا بغیر حرمت والا مہینہ لو، کسی بھی مہینے میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. لیکن ان مہینوں میں لڑائی کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ان حرمت والے مہینوں میں ہے لڑائی کرنے سے. اسی لیے ان 4 حرمت والے مہینوں میں کسی سے لڑنا جھگڑنا فساد مچانا نہیں، ورنہ تمہارے زندگی میں اس سے بڑا گناہ کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے.
اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ان مہینوں میں ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو کا مطلب ہم لوگ نماز میں تشہد کے وقت دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ ہم نے اپنے نفس پر اپنے جان پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ کر لیا ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ فِي أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی تم گناہ نہ کرنا۔ ان چاروں مہینے میں گناہ ہرگز نہیں کرنا، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ تم ہر گناہوں سے بچو۔ جس کام پر لیبل لگا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے کہ یہ حرام ہے، جس کام پر اللہ اور اس کے رسول نے لیبل لگا دیا کہ یہ برائی ہے، جس چیز پر اللہ اور اس کے رسول نے لیبل لگا دیا کہ یہ حرام ناجائز ہے، وہ کام اور وہ چیز تم ہرگز نہیں لینا، نہیں کرنا، ورنہ تمہارے اوپر گناہ آ جائے گا۔ اور ان چار حرمت والے مہینوں میں اگر تم کرو گے تو تمہارے وہ گناہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہو جائے گا یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر اس مہینے کا نام لے کر فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں تم لڑائی نہیں کرنا، ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہیں کرنا، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کو ان مہینوں میں گناہ کرنا، ان مہینوں میں لڑائی کرنا، دوسرے لوگوں سے جھگڑا فساد کرنا بچے رہنا چاہیے۔ کوئی اگر تم سے لڑنا چاہتا ہے، کوئی اگر تم سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے، تم اس کو بول دو کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ان مہینوں کی ہم عزت کرتے ہیں، ان مہینے میں ہم کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، کہہ دو اس سے، اور تم کنارہ کش ہو جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، تم ان مہینوں کی عزت کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ قلنا اللہ و رسول اعلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اتنے دیر تک خاموش ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ سوچ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ اللہ کے رسول اب اس شہر کا دوسرا نام رکھیں گے، اس مہینے کا دوسرا نام رکھیں گے۔ قال الیس ذی الحجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ ذی الحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ قال فأی بلد ھذا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ پھر ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو پھر یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول اب اس شہر کا بھی نام دوسرا نام رکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم لوگوں نے کہا پھر کہ اللہ کے رسول یہ مکہ شہر ہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے پوچھا فأی یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ پھر ہم نے کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھر خاموش ہو گئے، کچھ سوچنے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گمان ہو گیا کہ اللہ کے رسول آج اب اس دن کا تو نام دوسرا نام رکھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، یہ قربانی کا دن ہے، یہ یوم النحر کا دن ہے۔ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا في شهركم هذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا خون، تمہارے مال و دولت، تمہاری عزت تمہارے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن حرام ہے تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں۔ یعنی جس طریقے سے آج کے اس یوم النحر میں، اس مکہ شہر میں اور اس ذی الحجہ کے مہینے میں جو چیز تمہارے لیے حرام ہے کہ تم وہ چیز نہیں کر سکتے، جیسے آج تم کسی کا خون نہیں کر سکتے تمہارے لیے حرام ہے، تم کسی کا چھین نہیں سکتے تمہارے لیے حرام ہے، تم کسی کی عزت اچھال نہیں سکتے تمہارے لیے حرام ہے، اسی طریقے سے تمہاری زندگی بھر کے لیے کسی بھی انسان کے خون کرنا تمہارے لیے حرام ہے، چاہے وہ مہینہ کوئی بھی ہو۔ تمہارے لیے دوسرے کا مال
مال و دولت حرام ہے، تمہارے لیے دوسرے کی عزت حرام ہے۔ تم کسی دوسرے کے سامنے تیسرے کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تم اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، تم اس کو رسوا نہیں کر سکتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ جیسے آج کے دن حرمت والا ہے، عزت والا دن ہے، اسی طرح تمہارے لیے اس کا خون، اس کا مال و دولت اور اس کی عزت تمہیں عزت کرنی ہوگی۔ اس کے عزت کو پامال نہیں کر سکتے، تم اس کے عزت کو اچھال نہیں سکتے۔ آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغام کو ٹھکرا کر نہ جانے کتنے لوگوں کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی مال و دولت کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ بچائے ہم سب کو ایسی مصیبتوں سے، ایسی تکلیف اور ایسی گناہوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغام کو پھر اللہ کے رسول نے دوسری جگہ بھی دہرایا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والادب باب تحریم ظلم المسلم الاخ، حدیث نمبر 6541۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال و دولت، اس کا خون، اس کی عزت سب حرام ہے۔ تمہارے لیے چاہے دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، سارے مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے مسلمان کا خون، اس کے مال و دولت، اس کی عزت سب کچھ حرام ہے۔ تم اس کا خون نہیں کر سکتے، تم اس کا مال و دولت نہیں چھین سکتے، تم اس کی عزت اچھال نہیں سکتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہارے لیے حرام ہے، حرام ہے۔ تم جب تک زندہ رہو کسی کی عزت کے ساتھ کھیل نہیں سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور تم بہت جلد اپنے رب سے ملو گے۔ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھے گا تم سے جب تم اپنے رب سے ملو گے۔ اے لوگوں اب بتاؤ تم کس حال میں اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، کس حال میں ملنا چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربی، جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید کرتا ہے، جس کو بھی اپنے رب سے ملنا ہے، جو بھی اپنے رب سے ملنے کی خواہش کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اگر تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اگر تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو، اگر تمہیں خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے ملوں، تو نیک عمل کرو، نیک عمل کرو، ہر برے عملوں کو چھوڑو، ہر برے کام کو چھوڑو، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے شرک سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ابھی کچھ بھی عبادت نہیں۔ جتنے بھی قسم کے نام ہیں عبادت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی عبادت ہے، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کے رسول جس چیز کا بھی حکم دیا ہے اس چیز کو ماننا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، جو بھی کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ چیز کرو گے، یہ بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر تم نے کسی اور کی بات مانی تو یہ شرک ہو جائے گا کہ تم نے اس کی بھی بات مان لی اللہ کی بات کے علاوہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والادب باب تحریم ظلم المسلم الاخ، حدیث نمبر 6543۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہاری مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہیں دیکھتا کا مطلب قیامت کے دن تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہاری صورت اتنی بدصورت کیوں تھی، تم اتنے کالے کیوں تھے، تم اتنے پتلے دبلے کیوں تھے، تم اتنے بیمار کیوں تھے، تم اتنے کمزور کیوں تھے، یہ نہیں پوچھے گا اللہ۔ تمہاری صورت، تمہارے جسم کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اور تمہارے مال و دولت کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم اتنے غریب کیوں تھے، تم مالدار کیوں نہیں ہوئے، تم ورلڈ بگیسٹ ریچ مین کیوں نہیں بنے، تم انڈیا بگیسٹ ریچ مین کیوں نہیں بنے، تمہارے پاس دولت کیوں نہیں آئی، یہ نہیں پوچھے گا اللہ۔
کیا پوچھے گا؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ وہ دیکھے گا تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف. یعنی وہ پوچھے گا تمہارے دلوں کے بارے میں اور تمہارے اعمال کے بارے میں کہ تم نے کون کون سا عمل کیا تھا، تم نے کیا عمل کیا تھا دنیا میں جا کر. یہ اللہ ضرور تم سے پوچھے گا، یہ ضرور پوچھے گا. اسی لیے تم اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو اپنے عمل صحیح کرو، اپنے عمل درست کرو، یعنی نیک عمل کرو. اگر تم نیک عمل کرتے ہو تو یقیناً تم اللہ سے ملنے کی آرزو کر رہے ہو. اگر تم نیک عمل نہیں کرتے ہو تو اللہ تم سے ملاقات نہیں کرے گا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بھی انسان دنیا میں میرے ذکر کو بھلا کر رہے گا، ہم قیامت کے دن بھی اس کو بھلا کر رہیں گے. یعنی اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. وہ کہے گا یا ربی لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو مجھے اعمیٰ اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا کذالک، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تو نے دنیا میں میرے سارے قرآن و حدیث کو بھولا بیٹھا تھا، آج میں بھی تمہیں بھلا دوں گا. یعنی اللہ ایسے اس کے ساتھ رویہ کرے گا کہ اس کو ایسا لگے گا کہ اللہ مجھے بھول گیا ہے. اسی لیے اگر تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو تم نیک عمل کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہونا. یضربوا بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارتے پھرو. ایسا گمراہ ہرگز نہیں ہونا کہ تم نماز بھی پڑھتے رہو، روزہ بھی رکھتے رہو، قرآن و حدیث پڑھتے رہو اور سنتے رہو، نیک عمل بھی کرتے رہو اور باہر جا کر دوسروں کی گردن مارتے پھرو. ایسا گمراہ نہیں ہونا. فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہونا. یہ یاد رکھ لینا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہونا. آج کتنے سارے مسلمان ہیں جو اس نبی کے پیغام کو چھوڑ کر، اس نبی کے اس پیغام کو توڑ کر، اس نبی کے پیغام کو بازو ہٹا کر گمراہ ہو رہے ہیں جان بوجھ کے. اس کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، پھر بھی اس پیغام کو چھوڑ کر وہ دوسرے گمراہ راستے کی طرف جاتے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دے دیا تھا کہ گمراہ نہیں ہونا. فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہونا. لیکن آج لوگوں کی اکثریت یعنی میجورٹی لوگوں کی دیکھو وہ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ایک ایک عمل دیکھو تو وہ گمراہ ہو رہے ہیں. ایک ایک کام دیکھو اس کا تو وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ گمراہی میں جا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب، یاد رکھنا حاضر لوگ غائب تک پہنچائے. یعنی جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں ہیں. فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعله من بعض من سمعه، ہو سکتا ہے کہ جس تک وہ پیغام پہنچایا جائے ان میں سے کوئی ایسا بھی ہو جو تم میں سے بعض سننے والوں میں سے زیادہ وہ اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہو. مطلب کہ جو یہاں سن رہا ہے میری باتیں، ان میں سے کوئی اگر بعد کے لوگوں کو جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان لوگوں کو بات پہنچائے تو تم میں سے بعض ایسے لوگوں سے زیادہ ان لوگوں میں سے کوئی ہوگا جو اس حدیث کو یاد رکھ سکتا ہے. اسی لیے لیبلغ الشاہد الغائب، میری اس بات کو سننے والا جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچاؤ اس بات کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب المناسک باب الخطبۃ یوم النحر، حدیث نمبر 3056. عن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخیف من منی فقال نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوشحالی میں رکھے. سمع مقالتی، جو میری بات سنتا ہے، فبلغہ، اور دوسروں تک پہنچاتا ہے.
جو بھی آدمی میری بات سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے، جو بھی آدمی میری بات سن کر جو یہاں موجود نہیں ان لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو اللہ خوش رکھے، ان کو اللہ تر و تازہ رکھے۔ اب اگر تم خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی باتوں کو دور تک پہنچاؤ، جو آج موجود نہیں ہے، یعنی جن کو معلوم نہیں ہے ان تک تم بات پہنچاؤ۔ کون پہنچائے گا بات؟ کون پہنچائے گا؟ اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، حدیث نمبر 3461، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیا، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تمہیں ایک ہی آیت معلوم ہے، تمہیں صرف ایک حدیث کا ٹکڑا معلوم ہے، پھر بھی دوسروں تک پہنچاؤ، تم خوش رہو گے۔ تم دوسروں تک پہنچاؤ، تمہیں اللہ تر و تازہ رکھے گا۔ تم دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ تمہیں خوشحالی میں رکھے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھو، خوشحالی نہیں ہے۔ ایک ایک مسلمانوں کو پکڑ کر اگر پوچھو گے تو اس کے گھر میں خوشحالی نہیں، اس کے گھر میں خوشی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تبلیغ دین کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کو دوسروں کو بتانا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے گھر میں خوشی نہیں۔ آج اگر تم اپنے گھر میں خوشی لانا چاہتے ہو، آج اگر تم اپنے گھر میں تر و تازگی لانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچاؤ، قرآن و حدیث کی بات کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یقیناً اللہ کے رسول نے دعا کیا ہے کہ اس آدمی کو اللہ خوش رکھے گا، اس آدمی کو اللہ تر و تازہ رکھے گا۔ یہ تھا مینا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہیں جو دوسرے حدیثوں سے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی۔ اس لیے محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغاموں کو یاد رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دیا، یہ بیان دیا۔ کیا بیان؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، اب تم اس زمانے کو، اس مہینے کو بدل نہیں سکتے۔ ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ ہی آئے گا، ذوالقعدہ کے بعد محرم نہیں آ سکتا، محرم کے بعد سفر ہی آئے گا، سفر محرم کے بعد ذوالحجہ نہیں آ سکتا۔ مہینہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، اب تم اسی اعتبار سے اپنے سارے عمل کرو۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، کسی سے فساد نہیں کرنا۔ اگر تم لڑائی جھگڑا فساد کرتے ہو تو یاد رکھنا یہ تمہارے لیے زندگی کا بہت بڑا گناہ ہو جائے گا۔ تم اس مہینوں میں گناہ نہیں کرنا، اگر تم گناہ کرو گے تو ان مہینے میں تمہارے اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی پیغام دیا کہ تم اپنے رب سے ضرور ملو گے، اپنے رب سے ضرور ملو گے، اور ہر ایک انسان کو ملنا ہے، لیکن کس حالت میں ملنا ہے وہ خود طے کرے گا کہ تم اپنے رب سے کس حالت میں ملنا چاہتے ہو، نیک اعمال کر کے یا برے اعمال کر کے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے رب سے ملنا چاہتے ہو تو نیک عمل کرو اور اللہ سے کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، اور تم اپنے رب سے اس حالت میں ملو گے، اللہ یقیناً تمہیں معاف بھی کر دے گا کیونکہ تم نے شرک نہیں کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہونا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہونا، گمراہی کے راستے پر نہیں جانا۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک کہ کتاب اللہ کی کتاب، اور دوسری میری سنت یعنی میرا طریقہ۔ اگر تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج مسلمانوں کی گمراہی کی اکثریت یہی ہے کہ وہ قرآن اور حدیث دونوں کو چھوڑے بیٹھا ہے، اس لیے گمراہ ہو رہا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، میرا پیغام یعنی میری حدیث اور اللہ کی کتاب کی آیات دوسروں تک پہنچاؤ، اللہ تمہیں خوش رکھے گا۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
علم کی باتیں تو اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے پاس علم کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے تم پیغام پہنچاؤ کہ بہت سارے لوگ علم والے اپنے سے زیادہ سمجھدار لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے، بہت سارے علم والے لوگ اپنے سے زیادہ سمجھنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے یہ بات آگے تم پہنچاؤ، یہ بات آگے تم پھیلاؤ، ورنہ تمہارے زندگی میں خوشی بھی نہیں آ سکتی ہے۔ خوشی لینا چاہتے ہو بہت سارے راستے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے، ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تم اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ محترم حضرات، آج ہم لوگوں کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پیغام دے رہے ہیں اور ہم کن کن پیغاموں پہ چل رہے ہیں، کیا کیا پیغام دے رکھا ہے اللہ کے رسول نے۔ اگر آپ ایک بات کو نوٹ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد گمراہ نہیں ہونا، اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک کام پر اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد آ رہے ہیں تو آج آپ لوگوں میں سے سوچے کوئی بھی کہ مسجد میں جب انٹر کر رہے تھے تو تم نے سب سے پہلے کس قدم کو رکھا؟ اگر تم نے رائٹ پیر رکھا اپنے مسجد میں انٹر کرتے ہوئے تو تم نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، اور اگر نہیں تو تم نے کیوں نہیں اس بات کو جاننے کی کوشش کیا کہ سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کس پیر کو رکھے؟ سب سے پہلے رائٹ پیر کو رکھے اپنے مسجد میں۔ اسی طرح ایک ایک کام کو اگر دیکھیں گے تو لوگ گمراہی میں جا رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں کیا میسج دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کن باتوں کو ماننے اور نہ ماننے کا حکم دیا ہے۔ کیا معلوم آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، کل امتی یدخلون الجنہ، سارے امتی جنت میں جائیں گے الا من ابا، لیکن جو انکار کر دے گا وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جنت جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سارے دنیا کے لوگ تو اپنے اپنے حساب سے جنت جانے کے ہی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی دخل النار، اور من عصانی فقط ابا، اور جس نے میرا انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ اپنے آپ میں دیکھو کہ کتنی ایسی بات ہے جو آپ کرتے وقت آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ ہمیں فرمایا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے خواہش کے پیچھے رہ کر اس بات کو ہٹا دیتے ہیں، اس بات کو آپ بازو ہٹا دیتے ہیں، سائڈ ہٹا دیتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو بات اٹھتا ہے آپ اس بات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو کیا یہ آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں یا فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ترجعوا بعد ضلالا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہونا، تو تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو جان بوجھ کے؟ آپ اگر اپنے دل میں ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ بہت وقت ایسا ہوا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے ہو، کچھ دیکھنا چاہتے ہو، اس وقت قرآن و حدیث کی بات آ جاتی ہے کہ فلاں جگہ میں نے یہ بات سنی، فلاں جگہ میں نے یہ بات پڑھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس بات کو اگنور کر کے آپ اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے خلاف نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی تو آج سے چھوڑ دو۔ جب بھی کچھ بھی کام کرنا چاہتے ہو تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات یاد آ جاتی ہے اس وقت، تو یقین جانو اللہ تم کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں گمراہ ہونے سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جنت کا انکار کرنے سے بچانا چاہتا ہے، تاکہ تم اس وقت اللہ کے رسول کی بات کو، اللہ کی بات کو مان کر تم اللہ کے رسول کے ساتھ جنت جاؤ۔ اس لیے اللہ تمہیں یاد دلاتا ہے، لیکن تم اگنور کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہٹا کر اپنے خواہش کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول کا یہ چھوٹا سا پیغام بہت بھاری اور بہت وزندار ہے۔ اگر کوئی بھی آدمی اپنے
لینگویج میں، یعنی اپنے اپنے حساب سے اس پیغام کو سوچیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا میسج دینا چاہا ہے، تو یقیناً وہ ختم نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا کیا میسج دیا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہی ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی پیغام دیا ہے ہم اس پیغام پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، اللہم آمین۔